خود اس بزرگ جس کے پاس کٹورا بھیجا گیا وہ بیچارہ کیا کرتا، اس کو تو یہی آنا تھا اور یہی رہنا تھا، تو یا تو وہ لوٹ گیا یا پھر اس نے ایک پھول اٹھا کے اس پانی پر رکھ دیا، گویا یہ کہا کہ جگہ بھری ہوئی ہو تو اللہ کرے بھری رہے، لیکن میں اس جگہ میں کوئی خلل پیدا کرنے نہیں آیا، اس کے حسن میں اضافہ کرنے آیا ہوں۔ جیسے اس کٹورے پر پھول تیر رہا ہے اسی طرح اس بھری ہوئی آبادی میں بھی تیرتا رہوں گا، خوشبو بھی مل جائے گی اور تمہاری آبادی کے حسن میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کہیں اور کا مزاج تھا، یہ بہار کا مزاج نہیں تھا۔ بہار کا مزاج یہ تھا کہ ہر سلسلے، ہر مزاج، ہر کیفیت، ہر رنگ، ہر آہنگ اور ہر سبق کے بزرگوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور کہا کہ جب میں رہ سکتا ہوں تو آپ بھی رہ سکتے ہیں، اور جب آپ رہ سکتے ہیں تو آپ بھی رہ سکتے ہیں، کوئی اور ہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے۔ ہمارے دیار میں نفرت نہیں ہوتی، ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا، مسابقت نہیں ہوتی، تعصب نہیں ہوتا، ہم سب کو استقبال کرتے ہیں اور سب کو مرحبا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہار میں ہر سلسلہ پھلا پھولا اور ہر مشرق کی خانقاہیں آباد ہوئی اور ہر طریقے کو ترویج و اشاعت کا برابر موقع ملا۔ بزرگوں نے بہار کے اپنے کو جامع السلاسل بنایا، قادری تھے تو چشتی آیا تو اپنا دامن پھیلا دیا، میں قادری ہوں چشتی فیضان کی طلب لگا۔ کوئی چشتی تھا، کوئی نقشبندی گزرا تو اسے روک کر کہا میں نقشبندیت کا طالب، لاؤ اپنی نعمت کی میرے دامن میں ڈال دیا۔ دامن اگر وسیع نہ ہو تو آدمی چیزیں نہیں لے پاتا، لیکن دامن اگر وسیع ہو تو دامن میں گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی مانگتا جائے اور دینے والا ہو تو دیتا جائے۔ بہار کا مزاج یہ ہے کہ اس کا دامن بہت وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اشرفی میاں حضرت کے جد اعلیٰ حضرت کہلانے والے ہے نا، اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں جب پٹنہ آئے تو پہلی بار جب پٹنہ آئے تو وہ بھی سن لو، حضرت نے خود لکھا ہے اپنے روزنامچے میں، اور اس سے تم کو بہار کی عزت و عظمت کا بھی اندازہ ہوگا اور حضور اشرفی میاں کے ظرف کا بھی اندازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے پتا چلا کہ عینی توجہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، توجہ ہے نا۔ جب کسی شیخ سے آدمی فیض پاتا ہے تو اس کی طرف پیاسے کی طرح دیکھتا ہے، اور شیخ اگر پلانے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اس پیاسے کی پیاس کا اندازہ کر کے گلاس ڈالتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو شیخ کی طرف جو مرید دیکھتا ہے اس کو طلب کہتے ہیں، اور شیخ جو اس طالب کی طرف دھیان دیتا ہے اس کو توجہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے عینی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ محبت کہاں ہے، آپ نے کہا دل میں، گئی کیسے؟ تو آپ کا جواب ہوگا عقل سے، سمجھ سے، دل میں کیسے چلی گئی؟ بات عقل میں اتر گئی، دماغ میں گئی، اور دماغ میں جا کر جب اس نے اپنی جگہ بنائی تو پتہ چلا کہ یہ جگہ دماغ میں رہنے والی چیز نہیں ہے، اس کو دماغ سے دل تک پہنچانا ہو۔ تو پھر دماغ نے دل کی طرف جگہ بنائی اور محبت مناسب جگہ پہنچ گئی۔ اگر دماغ تک رہ جاتی تو یہ بخار ہوتا جو کبھی بھی اتر جاتا، نہ اترتا تو دم لے لیتا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں بہار میں بڑا ہلہ کہ دماغی بخار نہ پھیل جائے، اس کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو وہ محبت جو خمار بن کے دماغ میں رہ جائے وہ دماغی بخار قلب کی چیز ہے، اس کو سب آدمی اتارنا چاہتا ہے، لیکن اگر یہ محبت دماغ سے دل میں پہنچ جائے تو مناسب جگہ پہنچ گئی ہے، اب نکلنے کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی نکال سکتا نہ کوئی ہٹا سکتا۔ لیکن ایک چیز ہے توجہ عینی، کہ آدمی آنکھ کو گلاس بنا لے اور شیخ سے کہے کہ اپنی آنکھ سے میرے آنکھ کے گلاس میں کچھ ڈال تیری آنکھ سے میری آنکھ کچھ پی لے، موری اکھیاں تم سے لاگی گئیاں، اب آنکھ تو تمہاری آنکھ سے ٹکرا گئی ہے، اب کچھ پلاؤ آنکھ سے آنکھ کو، توجہ عینی۔ حضور اشرفی میاں اپنے مطالعے، اپنے شعور، اپنے وجدان کے نتیجے میں توجہ عینی سے واقف ہوئے، تو ان کو ایک بڑی خواہش ہوئی کہ یہ کیسی توجہ ہے جو آنکھ سے آنکھ پر ہوتی ہے، یہ کیسی بارش ہے کہ آنکھ سے بدلی اٹھے اور آنکھ ہی پر برس جائے، یہ کیسی توجہ ہے، کہاں سے آئے؟ طبیعت تھوڑی پریشان ہوئی تو مخدوم سمنہ کے حضور میں مخدوم سمنہ کی اولاد حاضر ہوئی اور کہا مخدوم توجہ عینی کی طلب ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہوتا ہوگا کہ آنکھوں کے سمندر سے بادل اٹھے اور کسی پیاسی آنکھ پر برس گئے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو مخدوم سمنہ نے اپنے پیارے پوتے کو اشارہ کیا، اے عبدالرزاق کی اولاد، اے میرے خاندان کی آبادی کا سبب، سن، تجھے اگر عینی توجہ کی ضرورت ہے تو ابو العلائیوں سے سیکھ لے، ابو العلائیوں سے فیض لے، ابو العلائی اس دولت کو آج بانٹ رہے ہیں، تو بھی اس دولت کو حاصل کر۔ میں توجہ چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو العلا کی بارگاہ آگرہ میں ہے اور وہ کچھوچے سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن حضور اشرفی میاں نے ابو العلائی فیض لینے کے لیے آگرے کا سفر نہیں کیا، بہار کا سفر کیا، بہار کا سفر کیا اور بہار آئے کہ حضور اشرفی میاں نے خود اپنے روز نامچے میں لکھا ہے، اور اس کا تذکرہ جو چاہے مولانا محمود رفاقتی صاحبزادہ و جانشین حضور امین شریعت مولانا رفاقت حسین کانپوری اشرفی رحمت اللہ علیہ سے جو چاہے پوچھو، ان کی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضور اشرفی میاں بہار آئے اور بہار میں بہار شریف گئے، بہار شریف کا فردوسی فیض پہنچ گیا تھا، اسی فردوسی بارگاہ سے ابو العلائی توجہ عینی لے لے اور وہاں سے حضور اشرفی میاں نے اجازت بھی لی، خلافت بھی لی اور توجہ عینی میں ملکہ حاصل کیا اور پلٹ کے گئے کچھوچا۔ آج جو کچھوچے والوں کی آنکھوں سے آنکھیں چار کرنا کسی کے بس میں نہیں، وہ معاملہ وہی ہے کہ ان آنکھوں میں وہ بادل ہے کہ جو آنکھ ادھر دیکھے اسے لگتا ہے کہ اس موسلا دھار بارش کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار محبوب الہی کانفرنس حضرت علامہ سید شریف الدین احمد منامی، یہ ہے حضرات کچھوچا کا ظرف۔ ظرف کے معنی ہوتے برتن، ظرف معنی برتن، ٹھیٹھ زبان میں، معمولی زبان میں، فصیح اور بلیغ معنی الگ رہا تو برتن چھوٹا سا رہے گا۔ تو سلیم اشرفی بریانی کتنا دے؟ ارے بھائی اب دیکھ جائیں، اب مت دیکھیں، ارے بہت ہو گیا، اب
چھوٹا، کشکول چھوٹا، تو بھیک بھی مختصر. لیکن اگر کسی کا صرف خواجہ غریب نواز کے پڑے دیکھ جیسا ہو، خواجہ غریب نواز کے پڑے دیکھ کا کوئی صرف رکھتا ہو، تو وہ 300-400 مشائخ کی ڈوڑی پر یوں حاضر ہوتا ہے کہ یہ دیکھ حاضر ہے حضور، طلب پر آیا ہوں کہ بھر دیا بھر دیا. حضرات کا چھوچا کا صرف وہ ہے. تب نہ ان کے یہاں دنیا لینے جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی دولت سمیٹ کے یہ بیٹھے ہیں. سب ان کے آ جاتے ہیں، سب ان کے آ پہنچتے ہیں اور سب ان سے کہتے ہیں آپ نے بہت سمیٹا ہے، لائیے کچھ میرے حصے کی زکوٰۃ بھی دے دیے، کچھ میرے حصے کا عطیہ بھی ہم کو دے دیے. یہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے اور مخدوم سمنا نے وہ کمال دکھایا ہے. مخدوم سمنا کو اگر سمجھنا ہو تو لطائف اشرفی الٹا کر غضب کا ملفوظ، لاجواب ملفوظ، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس میں روز جوار بھاٹا اٹھتا ہے. یہ کوئی ہو جو منزل تک پہنچنے کو بے چین ہو، جسے منزل ملتی نہ ہو، جو کنارے تک جانے کو تڑپ رہا ہو، نہ پہنچتا ہو، اس لطائف اشرفی کا جوار بھاٹا روز ایسے بے ساحلوں کو اٹھاتا ہے اور ساحل پر لا کے سلامتی کے ساتھ پٹک دیتا ہے. لے چشم زدت میں تجھ کو ساحل پر پہنچا دیا. یہ ہے لطائف اشرفی. آپ جانتے ہو مخدوموں نے ایک مثال دی ہے، چوٹی چوٹی حقیر سی چوٹی، اس سے بھی حقیر ہے ہمارا. اس چوٹی کو ہوس ہوئی کہ مکہ جائے، چوٹی کو ہوس ہوئی کہ مکہ جائے. کسی چوٹی سے کہا ہوگا تو اس نے ہنس کے کہا مکہ جائے. اب کسی ہاتھی سے گنگنا کے کہا ہوگا اس کے کان کے اوپر کی پرت پر پہنچ کر کہ تم ہاتھی ہو تو کیا ہوا، ہم چوٹی ہیں لیکن ہم مکہ جانا چاہتے ہیں. تو ہاتھی نے کانوں کو جھٹک کے کہا بے وقوف، اپنی اوقات نہیں دیکھتی اور تمنا ایسی کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ مکہ جائے گا، کب چلے گی اور کب پہنچے گی، اور کہیں کسی کا پیر پڑ گیا تو کہاں رہے گا. لیکن وہ چوٹی عزم مصمم رکھتی تھی تو اس نے کسی کبوتر کے پیر سے خود کو چپٹا لیا. کسی کبوتر کے پیر سے چپٹ کہا سنا ہے کہ تو بہت تیز اڑتا ہے نا، منزل تک پہنچتا ہے، نہ ادھر رہتا نہ ادھر رہتا. دیکھ میں حقیق چوٹی ہوں لیکن پیر تیرا پکڑا ہے. اب یہاں سے جو اڑی ہو تو حرم کے آنگن میں اتری، نہ ادھر رکی ہو نہ ادھر. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. مرید چوٹی سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ مرید چوٹی سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس نے پیر کو اسی لیے پکڑا ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ ایسی بڑے پرواز رکھتے ہو کہ بس آپ کا پیر پکڑا ہے، جو آپ پہنچی ہو تو ہم بھی پہنچی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار محبوب الہی کانفرنس، صاحب سجادہ آستانہ منامیہ. مخدوم اشرف نے پتہ نہیں کتنوں کو منزل پر پہنچا دیا. عام تو اتنے پہنچے کہ خاص کے لیے گننا مشکل ہو، لیکن خاصوں کی گنتی ہے نا، عوام کی تو گنتی بھی نہیں، خواص کی گنتی ہے. جید علماء. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، دیکھو کیسے سمنا پہنچاتے ہیں. کیا ہوا کہ حضرت مخدوم سمنا نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، مختصر سا رسالہ. روزانہ مردوں کو زندہ کرنے کی
زحمت، اس سے فرصت کہاں ملتی ہے نا؟ روز مردہ آتا ہے، تعفن سے بھرا ہوا، کوئی چھوتا نہیں، کوئی سٹتا نہیں، پیر اس کو غسل دیتا ہے، نیا کفن دیتا ہے، اور پھر کلمہ پڑھ کے نئی زندگی دیتا ہے۔ شاہ کا کام یہی ہے، یحیی و یمیت۔ شاہ کے پاس جو آتا ہے، کہا گیا کہ شاہ کا دو کام، زندہ کرنا، مارنا۔ ایک مخدوم سے پوچھا گیا، حضور یہ کون سا کام؟ کیا شیخ زندہ کرتا مار دیتا ہے؟ اس بزرگ نے کہا ہاں یہی تو کام ہے شیخ۔ کہا حضور سمجھا دیجیے۔ کہا جو مرید آتا ہے اس کے اندر دو طرح کی صفت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، بھلائی کی، برائی کی، ہر آدمی میں ہے۔ لیکن جو مرید ہو گیا وہ شیخ کے پاس اس لیے آیا کہ ہم بیمار ہیں، علاج کریں۔ تو شیخ نے کہا علاج چاہتا ہے، جو تیرے اندر برائی کا مادہ ہے اس کو ہم مار ڈالتے ہیں، اور تیرے اندر جو بھلائی کا مادہ ہے اسے ہم زندہ کرتے ہیں۔ یحیی اور یمیت، یہی شیخ کا کام ہے، بھلائی کو زندہ کرتا ہے، برائی کو مار دیتا ہے۔ اب جو شیخ پلٹا تو نیروگ پلٹا، سارا روگ تو مر گیا، صحت زندہ ہوا، اس صحت کو لے کے پلٹا۔ تو مخدوم سمنا کو فرصت کہاں ہے؟ ابھی یحیی کا انجام دیا، ابھی یمیت انجام دیا، تو فرصت کہاں؟ ایک مختصر سا رسالہ لکھا۔ رسالہ کس پر لکھا؟ صحابہ کی مدح پر لکھا۔